آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے۔ تو تقلید، یہ قلدہ یقلد تقلید سے یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گلے میں ہار ڈالنا، ہار پہنانا۔ اور اصطلاحی طور پر جو تقلید کی تعریف فقہا نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج بلا حجۃ منہا، یعنی وہ شخص کہ جس کا قول ماخذ شریعت سے نہیں ہے، اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اس کے قول پر عمل کر لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، لیکن ان سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر اگر جو ہے ان کے قول پر عمل کر لیا جائے تو اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک تو بالکل بدیہی ہیں یعنی واضح ہیں، اور دوسرے وہ احکام ہیں جو غیر بدیہی ہیں یعنی غیر واضح ہیں۔ تو وہ احکام شرعیہ قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان ہوئے جو بالکل بدیہی ہیں، ان کے اندر تقلید نہیں کی جاتی، جیسا کہ نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت۔ اسی طرح وہ احکام کہ جو قرآن اور حدیث کے اندر بالکل واضح ہیں، ان میں ہم کسی امام کی بھی تقلید نہیں کرتے، ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے ان احکام شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر جو دوسرے طرح کے احکام بیان ہوئے ہیں، دوسری قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں، وہ ہے غیر بدیہی یعنی غیر واضح۔ غیر بدیہی، غیر واضح سے مراد یہ ہے کہ وہ پوری طرح واضح نہیں ہے، ان کے اندر پوشیدگی پائی جاتی ہے، ان کے اندر خفا پایا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب قرآن اور حدیث کے اندر مکمل طور پر وضاحت نہیں ہے، غیر بدیہی ہے، تو ایسے میں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، امام کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مجتہد ہیں، جو قرآن اور حدیث کا فہم زیادہ رکھتے ہیں، جن کو عربی لغت پر مہارت تامہ حاصل ہے اور عربی ادب کے تمام فنون کو وہ جاننے والے ہیں، وجوہ ترجیح کو وہ جانتے ہیں، ناسخ و منسوخ کو وہ جانتے ہیں، اسی طرح دیگر احکام کو بھی وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور ان کی عقل بھی ہم سے زیادہ ہے۔ اس بارے میں ایک مثال آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھ آ جائے کہ غیر بدیہی جو احکام شرعیہ ہیں ان میں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، کہ مطلقہ عورتیں، وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روک رکھیں، ثلاثۃ قروء، 3 قروء تک، یعنی وہ اپنے آپ کو روکیں گی، یہ ان کی عدت ہے کہ وہ 3 قروء تک اپنے آپ کو روک کر رکھیں گی۔ جب وہ روک کر رکھیں گی تو ان کی عدت مکمل ہو جائے گی، اب آگے وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح کر سکتی ہیں۔ یہ لفظ قروء قرآن کے اندر بیان ہوا، یہ قروء قرء کی جمع ہے، جس کا معنی اگر دیکھا جائے تو اس کے 2 معنی ہیں اور دونوں معنی ہی اس کے حقیقی ہیں۔ اس کا معنی طہر بھی ہے، اس کا معنی حیض بھی ہے، یعنی واضح نے، وضع کرنے والے نے ابتداءً ہی اس لفظ قروء کو 2 معنی کے لیے وضع کیا ہے اور یہ دونوں معنی اس کے معنی حقیقی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مجاز ہے اور ایک حقیقی ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں معنی حقیقی ہیں۔ اب اس کے جب دونوں معنی حقیقی ہیں اور قرآن میں واضح طور پر یہ بیان نہیں ملتا کہ قروء سے مراد آیا طہر ہے یا قروء سے مراد حیض ہے، تو جب یہ غیر بدیہی ہے، غیر واضح ہے، تو ہم پھر ایسے امام کی تقلید کریں گے کہ جو امام قرآن اور حدیث کا فہم رکھنے والے، عربی لغت پر مہارت تامہ رکھنے والے، اسی طرح عربی ادب کے تمام فنون کو جاننے والے، وجوہ ترجیح جو ہیں ان کو جاننے والے، ناسخ و منسوخ کی معرفت رکھنے والے، اسی طرح دیگر علوم کو جاننے والے، اور پھر انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو زمانہ ہے اس کا انہوں نے قرب پایا ہے، ان کی عقل، ان کی سمجھ اور ان کا حافظہ ہم سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم امام کی تقلید کریں گے ان احکام کے اندر جو قرآن اور حدیث کے اندر واضح نہیں ہے، جو غیر بدیہی ہیں، ان احکام کے اندر تقلید کی جاتی ہے۔ تو ایسے میں ہم جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر قروء سے مراد حیض لیا ہے اور ان کے پاس دلیل بھی ہے،
اب ان کے پاس تو دلیل ہے لیکن ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر ان کے قول پر عمل کرتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ اور اسی کو اگر عرفی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس تقلید ہی کو پیروی کہا جاتا ہے، یعنی بندہ کسی امام کی، امام مجتہد کی پیروی کر لے تو یہ تقلید ہے، اور اس طرح تقلید کرنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں۔ اور اگلی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں بھی یہ چیز رائج تھی اور وہ بھی یہ عمل کیا کرتے تھے۔